بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان نے تقدیر سے کھیلنا چاہا، بہت زبردست سٹوری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، مگر ہر راز اس کے لیے نہیں۔ کچھ باتیں جان لینے سے سکون نہیں بلکہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ علم چھپا دیے گئے تاکہ انسان زندگی گزار سکے۔ یہ کہانی اسی حد پار کرنے کی جس نے شوق میں انجام بدلا۔ ایک خاموش گاؤں میں ایک شخص سادہ مگر مطمئن زندگی گزارتا تھا۔ اس کا گھر کشادہ صحن والا، جہاں جانور اس کی دنیا تھے۔ ایک بھینس اس کا سہارا تھی، چند مرغیاں گھر کی رونق، اور ایک وفادار گھوڑا جو اس کا سچا ساتھی تھا۔ وہ شخص جانوروں سے محبت کرتا، ان کی آوازیں غور سے سنتا، اکثر سوچ میں ڈوبا رہتا کہ یہ آپس میں کیا کہتے ہیں۔ یہ شوق آہستہ آہستہ بڑھا اور دل میں بے چینی بن گیا۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا اور انہی خیالوں میں رہتا۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ اللہ والے مشہور سمجھے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، مگر سوال کرنے سے ڈرتے تھے۔ یہ شخص آخر کار ان کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہ بزرگ کے قدموں میں بیٹھا اور اپنا شوق بیان کیا کہ مجھے یہ علم سکھا دیں، میں اس کے بغیر بے چین ہوں۔ بزرگ نے غور سے اسے دیکھا اور نرمی سے منع کر دیا کہ یہ علم ہر انسان نہیں سہ سکتا۔ بزرگ نے اسے سمجھایا کہ ہر سچ سننا رحمت نہیں، زحمت بھی بن سکتا ہے۔ کچھ راز انسان کو توڑ دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے تک محدود رکھے ہیں۔ مگر شوق ضد میں بدل چکا۔ وہ دن رات منت کرتا رہا۔ آخر کار بزرگ نے شرط رکھی کہ جان بوجھ کر مت سننا، ہر وقت جانوروں کی جاسوسی مت کرنا۔ وہ اس شرط کو مان گیا تو انہوں نے اس کو یہ علم سکھا دیا۔ کچھ وقت بعد وہ بزرگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شخص اپنے گھر لوٹا، دل میں عجیب خوشی لیے۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب آوازیں سمجھ آئیں گی۔ اسے وہ ہر صبح کان لگاتا مگر خود کو روکتا رہا۔ ایک دن صبح صحن میں آیا، دیوار پر طوطا بیٹھا تھا، ساتھ ایک مینا بھی تھی۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور سانسیں رکنے لگیں۔ وہ پہلی بار سن پا رہا تھا جو پہلے صرف آواز تھی۔ طوطا کہہ رہا تھا مینا سے کہ آج اس کی بھینس مرے گی۔ یہ سن کر وہ چونک اٹھا، دل میں خوف اور خوشی۔ وہ فوراً بھینس لے کر منڈی کی طرف چل پڑا۔ جلدی میں سودا کیا اور بھینس بیچ آیا۔ شام تک خبر پھیل گئی کہ بھینس مر گئی ہے، مگر مرنے والی اس کی نہیں بلکہ خریدار کی بھینس تھی۔ وہ شخص سکون کا سانس لیا اور خود کو عقل مند سمجھا کہ نقصان سے بچ گیا اور تقدیر کو مات دے دی۔ کچھ دن سکون سے گزرے، پھر ایک صبح وہی منظر۔
طوطا اور مینا دیوار پر۔ وہ پھر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار مرغیوں کا ذکر کہ آج مرغیاں مریں گی۔ اس نے دیر نہیں کی اور مرغیاں بیچ دیں۔ شام تک پھر وہی خبر، مرغیاں ختم ہو چکی تھیں۔ نقصان پھر کسی اور کا اور فائدہ اسی کو ہوا۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ علم تو نعمت ہے۔ وہ خود پر فخر کرنے لگا اور دل میں غرور آیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک صبح آوازیں پھر آئیں۔ اس بار لہجہ بدلا ہوا کہ آج گھوڑا مر جائے گا۔ یہ سن کر اس کے قدم وہیں جیسے جم گئے ہوں۔ گھوڑا اس کا ساتھی تھا۔ اس کا دکھ درد سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بغیر اجازت بہہ نکلے۔ دل بیچنے کو تیار نہ تھا، مگر خوف نے جکڑ لیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے گھوڑا لے کر منڈی گیا۔ دل بھاری تھا مگر مجبور۔ آخر کار گھوڑا بیچ آیا۔ شام کو وہ خاموش بیٹھا، دل میں عجیب خالی پن۔ خبر آئی کہ گھوڑا مر گیا اور وہ دیر تک چھپ رہا، خود کو تسلی دیتا رہا کہ جان بچی، نقصان ٹلا، مگر دل مان نہ سکا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ چند دن وہ اداس رہا، پھر ایک صبح پھر آواز۔ طوطا اور مینا دیوار پر۔ اس بار وہ صاف سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، افسوس ہے کہ یہ شخص کتنا نادان ہے۔ اللہ نے 3 بار اس کی موت جانوروں پر ڈالی اور یہ ہر بار انہیں بیچ کر اپنی موت واپس لایا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں، نہ بھینس، نہ مرغیاں، نہ ہی وہ وفادار گھوڑا۔ اب کل اس کی باری ہے۔ کاش ایک جانور بھی اپنے پاس رہنے دیتا۔ یہ سن کر وہ چیخ اٹھا، دیواروں سے سر ٹکرایا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر وقت ہاتھ سے جا چکا تھا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور اللہ سے فریاد کرتا رہا، مگر تقدیر لکھ چکی تھی جو بدلنا ممکن نہ تھا۔ اگلی صبح سورج نکلا، مگر وہ نہ جاگا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا، وہ بستر پر مردہ تھا۔ نہ کوئی جانور پاس، نہ کوئی بچاؤ کا ذریعہ۔ وہ علم جو فائدہ لگا، وہی اس کی ہلاکت بنا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہر نقصان نقصان نہیں ہوتا، کچھ قربانیاں زندگی بچاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کا برا وقت، آپ کی اور آپ کی آنے والی مصیبتیں، اللہ پاک آپ کے ہی گھر میں کچھ ایسی چیزوں پر ڈال دیتا ہے، کچھ آپ کے ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ آپ ان سے بچ جاتے ہو۔ اللہ کی مصلحت انسان نہیں جانتا، اس لیے بھروسہ لازم ہے۔ جو راز اللہ نے چھپائے وہ انسان کے حق میں ہیں۔ جو نقصان آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اگر آپ اس پر شکر گزار ہوتے ہو، اس سے اللہ کی مرضی مان کر راضی ہو جاتے ہو، تو اللہ پاک اس کے بدلے آپ کو بے شمار عطا کرتا ہے، اور تقدیر سے کھیلنے والا آخر کار ہار ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو
تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔